کنوینر حضرات کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو کچھ بتائی جا سکتی ہیں، کچھ نہیں بتائی جا سکتی، لیکن اس وقت جو مجبوری تھی وہ میں بتا دیتا ہوں. ہمیں ویلیڈکٹری سیشن شروع کرنا ہے اور مولانا ذکی باقری صاحب کو ابھی فلائٹ ان کی ہے، ان کو جانا ہے. تو کمال الدین اکبر صاحب کی ابھی ویلیڈکٹری سیشن میں تقریر ہونا ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ذکی باقری صاحب کی تقریر بھی ویلیڈکٹری سیشن میں ہی ہو جائے گی، تو اس کے بعد ان کو تشریف لے جانا ہے. یہ میری مجبوری تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب بس پورا 3 دن کا سیمینار اختتام کو پہنچنے جا رہا ہے اور ہم ویلیڈکٹری سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس سیشن کے آغاز سے پہلے میں مجیب صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف 2 منٹ میں ان کا کچھ کلام ہے وہ پیش کریں. حضرات بلند آواز سے ایک بار درود محمد و آل محمد پر. اللہ تعالیٰ 3 قطع ہے ڈاکٹر صاحب کہ سب نے کہا یہ کر کے بیان علی نقی، سب نے کہا یہ کر کے بیان علی نقی، مجموعہ صفات ہے شان علی نقی، مجموعہ صفات ہے شان علی نقی، دل میں ہے جس کے جذبہ علم و عمل کی قدر، بس وہ بشر ہے مرتبہ دان علی نقی، بس وہ بشر ہے مرتبہ دان علی نقی. اور ذی فہم ہو کے بھی ہیں غلط فہمیوں میں آپ، ذی فہم ہو کے بھی ہیں غلط فہمیوں میں آپ، دیکھیں تو آپ آ کے جہان علی نقی، دیکھیں تو آپ آ کے جہان علی نقی. اور جی حضور ذرا نوازی. دل میں ہے جس کے جذبہ علم و عمل کی قدر، بس وہ بشر ہے مرتبہ دان علی نقی. اور ذی فہم ہو کے بھی ہیں غلط فہمیوں میں کیوں، دیکھیں تو آپ آ کے جہان علی نقی. اور دوسرا قطع ہے حضور کہ ذرا دیکھو تو آ کر لالا زار سید العلماء، ذرا دیکھو تو آ کر لالا زار سید العلماء، بہار علم و دانش ہے بہار سید العلماء، بہار علم و دانش ہے بہار سید العلماء. اور بطور خاص شعر کہ انہی کا ذکر وہ کرتے رہے جو ہیں بلندی پر، انہی کا ذکر وہ کرتے رہے جو ہیں بلندی پر، نہ کیوں رفعت پہ ہو عز و وقار سید العلماء، نہ کیوں رفعت پہ ہو عز و وقار سید العلماء. اور بالکل عین حقیقت ہے. 2 قطعات اور سن لیجئے کہ سیمینار ہے جو سید العلماء کی ذات پر، سیمینار ہے جو سید العلماء کی ذات پر، ہے نام جس جگہ پہ وہاں کام جائے گا، ہے نام جس جگہ پہ وہاں کام جائے گا. اور سیمینار کامیاب بہت ہے پر اس کے ساتھ کیا کم ہے اتحاد کا پیغام جائے گا. سیمینار کامیاب بہت ہے پر اس کے ساتھ کیا کم ہے اتحاد کا پیغام جائے گا. جی حضور سیمینار ہے جو سید العلماء کی ذات پر، ہے نام جس جگہ پہ وہاں کام جائے گا. سیمینار کامیاب بہت ہے پر اس کے ساتھ کیا کم ہے اتحاد کا پیغام جائے گا. اور ایک قطع اور ہے حضور سن لیجئے کہ سیمینار میں ہے شیعہ و سنی سبھی شریک، سب کی محبتوں کا حسین امتزاج ہے. سیمینار میں ہے شیعہ و سنی سبھی شریک، سب کی محبتوں کا حسین امتزاج ہے. اور شانہ بشانہ بیٹھے ہیں دانشوران قوم، یہ بھی تو سید العلماء کو خراج ہے، یہ بھی تو سید العلماء کو خراج ہے، یہ بھی تو سید العلماء کو خراج ہے. آخری قطع حضور 2 منٹ میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں. ہمارے جو مہمانان گرامی آئے ہیں وہ ہمارے سراخوں پر جو ہمارے پڑوسی ملک سے آئے ہیں، بطور خاص ان کے لیے یہ قطع ہے اور میری گستاخی کو معاف فرمائیں گے. مہمان جو بھی آئے ہیں ہمسایہ ملک سے، مہمان جو بھی آئے ہیں ہمسایہ ملک سے، وہ صبح اتحاد پہ شام لے کے جائیں. مہمان جو بھی آئے ہیں ہمسایہ ملک سے، وہ صبح اتحاد پہ شام لے کے جائیں. اور رہتے ہیں کیسے ہند میں ہم لوگ ساتھ ساتھ، وہ اپنے ساتھ بس یہی پیغام لے کے جائیں، وہ اپنے ساتھ بس یہی پیغام لے کے جائیں. Dear guests and distinguished audience, we now come to the valedictory session of this seminar. My heart is heavy, and in fact, if I must tell you that all the volunteers who have been working day and night for the last few days, they are very sad that all our distinguished guests will be leaving now. But this happens, this is part of life, and we are thankful to all of you that it is because of you that this seminar became successful. Now, we would like to invite
some of the distinguished guests for their lasting impressions. मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना ज़की बाकरी साहब से कि स्टेज के ऊपर तशरीफ़ ले आएँ. मैं गुजारिश कर रहा हूँ प्रोफेसर अली मोहम्मद नकवी साहब से और मौलाना रज़ा दावनी साहब से कि स्टेज के ऊपर तशरीफ़ ले आएँ. कमालुद्दीन अकबर साहब से गुजारिश है कि स्टेज के ऊपर तशरीफ़ ले आएँ. और बिना किसी तमहीद के मैं मौलाना ज़की बाकरी साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने इस सेमिनार के बारे में और सैयद उलमा के बारे में बहुत ही कंसाइज मैनर में अपने ख्यालात पेश करें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन. अब मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था ज़हनी तौर पर भी. मैं सिर्फ आया था सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम जो है शिरकत कुनंदगान में हो जाए बस. और कल भी मैंने सिर्फ चंद मिनट की तकरीर इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं था. मैं मुसलसल 1.5 महीने से फिर रहा हूँ और उम्मीद है कि ये 2-4 जुमले भी आप लोग ज़रा सा गौर से सुनेंगे. देखिए, दीनदारी, दीन बावरी, दीन फहमी, बहुत अच्छी तरह से. मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ. मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होता हूँ टाइम के मसले में. अगर मुझे कोई 5 मिनट कहता है मैं सिर्फ 3 मिनट करता हूँ, इसलिए कि टाइम की अहमियत है. बहुत ही अच्छी तरह से दीनदारी, दीन बावरी, दीन फहमी. दीनदारी के माने हैं मज़हब का रखना, दीन का रखना. कौन इंसान है जिसके पास दीन नहीं है? कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन. हत्ता कुफ़ार कुरैश का भी दीन था. एनी सिस्टम ऑफ लाइफ यू अडेप्ट इन योर लाइफ, दैट इज़ योर दीन. कोई भी सिस्टम आप अपनी ज़िंदगी में निकाल लें, वही आपका दीन है कुरान की निगाह में और अक्लमंद हज़रात उलमा की निगाह में. अगर मेरा सलीक़े हयात इस्लाम से मिल जाए तो मुसलमान हूँ, वरना मेरा अपना दीन है, अल्लाह के दीन से उसका कोई वास्ता नहीं है. यह है दीनदारी. उसके बाद है दीन बावरी. बहुत से लोग दीन रखते हैं, आया दीन बावर भी हैं कि नहीं है? डू दे बिलीव व्हाट दे प्रैक्टिस? एक दूसरा सवाल है. तीसरा सवाल है दीन फहमी, दीन को समझना. सैयद उलमा के बारे में जिस बात को मैं करने जा रहा हूँ, बहुत ही अहम नुक्ता, उसको बहुत अच्छी तरह से दर्क करने की कोशिश कीजिए. हुसैन दार सब हैं, हुसैन बावर सब हैं, आया हुसैन फहम है? ये चैलेंज है तमाम हुसैनी के लिए, तमाम इंसानी माशरे के लिए. सैयदुल उलमा हुसैन दार भी थे, हुसैन बावर भी थे, हुसैन फहम भी थे. ये हुसैन फहमी आसान काम नहीं है. रसाई पहलू का करबला को समझकर इख्तिताम कर देने का नाम दीन नहीं है. करबला के कई एंगल्स हैं, उन तमाम एंगल्स को न सिर्फ देखना बल्कि ईमान लाना, उस पर चलना बहुत मुश्किल काम है. और उस मरहले को सैयदुल उलमा ने तय किया है, जहाँ पर करबला को एज ए इंस्टीट्यूशन पेश किया है, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया है, एज ए सलीक़े अमल पेश किया है. जो हुसैन फहम होता है उसको करबला के मैदान में शहीद ही होना पड़ता है. शहादत 2 तरह की है. खुद सैयदुल उलमा का जुमला, ये भी ख़ास खुसूसियत है. जितने मुखालिफिन हैं सभी सैयदुल उलमा के नुक्ते लेते थे, पढ़ते थे. ख़ास बात है, जो लोग मुखालिफ थे वो आज भी, जो मुखालिफिन हैं आज भी उन्हीं किताबों से मुस्तफ़ीद होते हैं, पढ़ते हैं. सुनिए बहुत अच्छी तरह से जुमला. सैयदुल उलमा ने लिखा है शहादत शहीद हुसैन भी हुए, शहीद ज़ैनब भी हुई. इसलिए कि ज़िबा के 2 तरीक़े हैं, या छुरी से ज़िबा हो, तेग से ज़िबा हो, तलवार से ज़िबा हो. मछली को ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं है, पानी से बाहर निकाल देना ही उसका ज़बीहा है. करबला में हुसैन भी शहीद हुए, करबला में ज़ैनब भी शहीद हुई. करबला में ज़ैनब का चादर से बाहर निकल जाना ही शहादत है. इस मैदान हिजाब को, करबला के दीन के हिजाब को, इस मंजिल शहादत पर पहचानवाना सैयद उलमा का काम है, किसी उल्टे सीधे खतीब का काम नहीं है. उसमें दम भी नहीं है कि उसका इदराक करें, उसको समझ सके
کہ شہادت کے مفہوم کیا ہیں، شہادت کس کو کہتے ہیں، شہادت کا مقام کیا ہے، شہادت کی منزلت کیا ہے۔ شہادت انسان اس وقت حاصل کرتا ہے جب کہ وہ روئے پروردگار کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ لیتا ہے۔ بنا لا الہ الا اللہ حسین ہے تو بقائے لا الہ الا اللہ زینب ہے۔ یہ قلم کا کلام ہے، یہ قلم کا کمال ہے جس نے ثابت کیا کہ شریکت الحسین کیوں شریکت الحسین ہے۔ شریکت الحسین صرف اس لیے نہیں ہے کہ زینب نے کربلا کے بعد ماتم کیا، کربلا کے بعد صرف آنسو بہائی، بلکہ ظالم کے چہرے پر جو نقاب تھا نوچ کر پھینکنے والی ذات کا نام ہے زینب۔ آج بھی وہ کردار جنہوں نے دین کو نہیں سمجھا ہے، دین کو رسائی پہلو تک محدود کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سبق ہے کہ اٹھو، کربلا دار نہ ہو، کربلا باور نہ ہو، کربلا فہم ہو جاؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یادگار حسینی کے صدر جناب حسن یوسف صاحب اگر ہماری آواز سن رہے ہیں تو اسٹیج کے اوپر آ جائیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب سے، جو ہماری گزارش پر پاکستان سے تشریف لائے ہیں، کہ اپنے تاثراتی کلمات پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ برادران عزیز و خاران محترم، جو تقریر 2 دن پہلے ہوئی تھی اس میں تقریباً 14 تجاویز تھیں کہ جو میں دینا چاہ رہا تھا، اور جب میں بعد میں اپنے پوائنٹس کو ریوزٹ کر رہا تھا تو ان میں سے 12 میں نے بیان کی اور 2 رہ گئی، 2 یا 3 رہ گئی۔ میں ان 2 یا 3 جو تجاویز رہ گئی تھیں ان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں تو بعد میں ریفرنس بن سکیں۔ سید العلماء کی تقاریر جو ریکارڈڈ فارم میں موجود ہیں، ان میں ایک ذخیرہ ان تقاریر کا ہے کہ جس کی آواز صاف نہیں ہے، اور اب بہرحال ایسے سافٹ ویئرز آ چکے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آواز کو صاف کیا جا سکتا ہے، تو ان تقاریر کو بھی اس مرحلے سے گزار کر ان کی آواز کو بہتر بنا کر اگر اپلوڈ کیا جائے گا تو یقیناً اور زیادہ استفادے کا باعث ہوگا۔ اگلی چیز اس کے اندر میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی تقاریر سید العلماء کی ہیں کہ جو ضبط تحریر میں نہیں لائی جا سکیں، ان کو بھی انتخاب کر کے تحریری صورت میں لا کر اس مجموعے کو مزید جامع بنایا جا سکتا ہے کہ جو اب تک منظر عام پر آ چکا ہے سید العلماء کی تقاریر کا۔ پھر اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے، اور یہ کام ایران ہی میں ہو پائے گا، کہ بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز جیسے نور جامع الاحادیث، تفسیر کا سافٹ ویئر، تاریخ کا سافٹ ویئر، سیرت کا سافٹ ویئر وہاں پہ بن چکا ہے، اور بہت عمدگی کے ساتھ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، سرچ فیسلٹیز کے ساتھ، آپشنز کے ساتھ، بہت سارے اس کے اندر فیچرز ہوتے ہیں۔ یہ جہاں مصادر اور منابع ان سافٹ ویئرز کے اندر ان کو ڈھالا گیا، اسی طریقے سے بعض علماء کی کتابوں کو بھی اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا مختلف سافٹ ویئرز کی شکل میں۔ مثلا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی تمام کتابیں جو اب تک انہوں نے لکھی ہیں وہ ساری کی ساری اسی انداز سے سافٹ ویئرز کی صورت میں اویلیبل ہیں۔ آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتابیں اسی انداز سے اویلیبل ہیں، شیخ صدوق کی کتابیں، شیخ بہائی کی کتابیں وغیرہ۔ سید العلماء کی جو کتابیں ریکمپوزنگ کے مراحل میں ہیں، ریکمپوز ہونے کے بعد نور اور اس جیسی دوسرے جو ادارے قوم کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کی خدمات لیتے ہوئے اگر اس میں پیمنٹ کرنی پڑی تو پیمنٹ کر کے، بہرحال یہ کام ہونا بہت ضروری ہے کہ سید العلماء کے شایان شان اس طرح کا ایک سافٹ ویئر بھی لانچ کیا جا سکے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ سے اور بھی شیئر کرنا چاہوں گا، 2 باتیں، اس لیے کہ جو ٹائم دیا گیا انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں، میں اسی کے اندر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ سید العلماء کے حوالے سے 2 واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں، یہ تو تجاویز تھیں جو مکمل ہو گئیں، اب 2 واقعات۔ میں نے کسی اہل علم سے یہ سنا اور اس کے بعد پھر میں نے اسے کنفرم کیا۔ کراچی کے اندر ہمارے بہت سینئر دوست ہیں، مولانا شاہد رضا کاشفی صاحب، جو آیت اللہ مرشی نجفی کے حوالے سے ایک خاص نظر رکھتے ہیں۔ خود سید العلماء نے اپنی تفسیر فصل الخطاب کے اندر ایک جگہ پر آیت اللہ مرشی نجفی کے حوالے سے کچھ باتیں کی اور کہا کہ ہمارے دوست
ان کے علم کا بھی تذکرہ کیا اور کہا ہمارے دوست۔ میں نے جو سنا تھا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے آیت اللہ مرشی نجفی سے یہ سوال کیا کہ حضور آپ علامہ سید علی نقی ہندی لکھنوی کو جانتے ہیں، ان کے علم کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں؟ تو آیت اللہ مرشی نجفی نے جو کچھ کہا، بعد میں نے کہا کہ میں نے مولانا کاشفی، اس لیے کہ میں خود تو اس شرف سے محروم رہا کہ کم کے اندر زندگی گزارتا، مولانا شاہد کاشفی نے اس کو کنفرم بھی کیا کہ آیت اللہ مرشی نجفی سے کسی نے یہ سوال کیا، آیت اللہ مرشی نجفی جیسی شخصیت مسکرائے، گئے اندر اور وہ اجازت لے کر آئے کہ جو علامہ سید علی نقی صاحب نے خود آیت اللہ مرشی نجفی کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ یعنی واقعاً مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جس شخصیت کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے، اگر اسی کو ہم ڈس اون کر دیں تو شاید اس سے بڑی بدبختی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ وہ آیت میں پھر واپس دہرانا چاہوں گا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر نازل کی اور میں نے تمہیں اتنا عطا کیا۔ فضلتکم علی العالمین کا ایک ترجمہ کہ جتنا عالمین میں کسی کو عطا نہیں کیا اتنا میں نے تمہیں عطا کیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے اور کفران نعمت ہو تو پھر عذاب شدید کی وعید پروردگار کی طرف سے موجود ہے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں۔ مولا کائنات امیر المومنین کا وہ جملہ بھی مجھے بہت یاد آتا ہے سید العلماء کے حوالے سے۔ سید العلماء کے حوالے سے اس جملے پر خاص توجہ کرنی چاہیے۔ نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ من ضیعہ الاقرب اتیح لہ الابعد، کہ اگر کسی کو قریب والے ضائع کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر اسے دور والے مل جاتے ہیں کہ جو اسے اون کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ بہرحال کرنا کہ کون استفادہ کرنے کے لیے تیار ہے اور کون تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی استفادہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر کتاب تو اسی کی ہے جو اس کو پڑھتا ہے، لکھنے والے کی تصنیف ہے، مگر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کلاسز کے اندر بچے آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے۔ وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس کو اون کرتے ہیں، وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو جو سید العلماء کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کے لیے تیار ہے، پھر ان کی کتاب اس کی ہے، فقط اس بنا پر تو یہ کافی نہیں ہوگا کہ کس شہر سے ان کا تعلق ہے۔ البتہ یہ نہ سمجھیں وہ شاعر حضرت کے میں ان کو کوئی ٹونٹ کر رہا ہوں اس حوالے سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پیغام آپ نے دیا وہ میں لے کر جا رہا ہوں۔ آل محمد رزمی صاحب کا ایک جملہ، آل محمد رزمی صاحب کا جملہ، اور اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ یہاں ہندوستان آنے سے پہلے ایک نشست میں علامہ عباس کمیلی صاحب اور سید العلماء کے ہم نام ایک ذاکر اہل بیت تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور بات ہو رہی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں، اور میں نے جب بتایا کہ یہاں آ رہا ہوں اور ایک سیمینار ہو رہا ہے، تو انہوں نے آل محمد رزمی کا ایک جملہ کوٹ کیا۔ آل محمد رزمی صاحب خدا انہیں جنت نصیب کرے، باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے، اور پروفیسر سبت جعفر شہید اور آل محمد رزمی اگر کسی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر ان کی گفتگو سننے سے تعلق رکھتی تھی۔ آل محمد رزمی کے بارے میں انہوں نے کہا ادیب تھے، بہت اچھی کتابیں بھی انہوں نے لکھی، مقالات بھی انہوں نے لکھے۔ پس منظر میں یہ واقعہ وہ بیان کر رہے تھے کہ سید العلماء ایک مرتبہ کراچی تشریف لائے، آل محمد رزمی ان کے سامنے گئے اور ایک سوال کیا جس کے اندر تھوڑی سی جسارت بھی تھی۔ اب میں تو مفہوم پیش کر رہا ہوں، عین الفاظ کا ذمہ نہیں لے سکوں گا، ویسے بھی آپ اہل زبان ہیں، آپ کے سامنے تو میں اجمی ہی ٹھہرا، جس طرح سے عربوں کے سامنے اجمیوں کی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، میں تو خوجہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوں، لہٰذا اردو کے مجھے 7 خون ویسے ہی معاف ہے، بلکہ 100 خون معاف ہیں۔ تو برادران عزیز، آل محمد رزمی جو ہیں وہ گئے سید العلماء کے پاس اور ان سے کہا کہ حضور آپ کے پاس ایسا کون سا کرتب ہے کہ جو آپ اتنی کتابیں لکھ پاتے ہیں؟ اتنی کتابیں آپ کے پاس ایسا کون سا کرتب ہے کہ جو آپ اتنی کتابیں لکھ پاتے ہیں؟ بس یہ ہے رمز موفقیت سید العلماء۔ ایک رمز سید العلماء نے جواب دیا اور اس کے اندر اس رمز کو سمجھایا۔ واپس سوال کی طرف توجہ کیجیے گا، آپ کے پاس ایسا کون سا کرتب ہے کہ جو آپ اتنی کتابیں لکھ پاتے ہیں؟ سید العلماء نے جواب دیا، جو سوال آپ نے کیا جواب اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے کرتب کے بارے میں سوال کیا، کر تب معلوم ہوگا کہ اندر
کیا راز موجود ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک تاثر آپ لوگوں کی خدمت میں آپ لوگوں کی اجازت سے پیش کرنا چاہتا ہوں. مولانا عابد صاحب دہلی سے تشریف لائے ہیں. انہوں نے اپنے مقالے میں کرنل بشیر حسین زیدی صاحب کے ایک مضمون کے حوالے سے کہا تھا کہ سید علماء کے اوپر جو بہتان لگائے گئے اس میں ایک بہتان یہ بھی تھا کہ وہ پاکستانی ایجنٹ ہے، اور پوری زندگی وہ اسی بہتان کے سبب پاکستان نہیں گئے، اور آخر میں صرف تین مرتبہ پاکستان گئے. اور جو المیہ ہے وہ یہ کہ آج اگر یوٹیوب کے اوپر تقاریر موجود ہیں تو صرف اور صرف پاکستان کی. دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہندوستان میں آڈیو اور اس وقت اسکولز کے اوپر جو کیسٹس ریکارڈ کیے جاتے تھے وہ آج سوشل میڈیا پر موجود نہیں ہے. پاکستان نے اس معاملے میں آگے جا کر ان 3 سالوں میں وہ جو گئے تھے ان تقاریر کو کم سے کم محفوظ رکھا، اور آج کے نوجوان جو ان کی تقاریر سن رہے ہیں وہ صرف وہی تقاریر ہیں جو پاکستان میں ہوئی. ہندوستان کی آپ کوئی تقریر میں نے نہیں دیکھی جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہو. میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم کو روشناس. معزز سامعین اور بزرگ افراد قوم جو تشریف فرما ہے، تمام دانشور اور پروفیسرز، ہمارے الہ آباد میں محرم کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں ایک ذاکر سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ مختصر پڑھو، تو آخر میں انہوں نے مجلس یہ پڑھی تھی کہ آج 6 محرم ہے، سوچتے جاؤ اور روتے جاؤ. تو میری اسٹیج بھی اب بالکل یہی ہو گئی ہے، اس لیے کہ میرے لیے آفتاب پلٹے گا نہیں، اور تمام جو ہمارے بانیان ہیں اور 5 نہیں میں لحاظ کروں. تو عرض کرنا ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں، سرکار سید العلماء کے لیے اتنا کہا گیا ہے صبح سے شام تک، کل اور پرسوں اور آج بھی، اور کتنا بھی کہا جائے گا وہ کم ہوگا. میں تو میرے سامنے میرے عزیز دوست اور میرے عزیز قریب مولانا سید سمیع الحسن صاحب وسیم بھی بیٹھے ہیں، اور شاید وہ بھی میری اس بات کی تائید کریں گے کہ ہم لوگوں کا جو خطابت کا ڈیولپمنٹ ہے وہ شعوری اور لاشعوری طور پر سرکار سید العلماء سے ہے، اس لیے کہ ہم نے ابتدائی مجلسیں انہی کی سنی ہیں اور انہی کو اپنا مینٹر قرار دیا. تو اسی لیے کسی بھی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ موضوع سے ادھر ادھر نہیں بھاگتے، جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس سبجیکٹ ہی پر مجلس ہوتی ہے. مگر ایک کوالٹی جو جرار اکبر آبادی نے اپنے ایک شعر میں کہی ہے مجھے بہت پسند ہے کہ تقریر الگ مزاج ہے، تحریر الگ مزاج. تقریر الگ مزاج ہے، تحریر الگ مزاج، دونوں ہوئے تھے جمع برائے علی نقی. ایک جگہ پر، مگر میں یہ کہتا ہوں یہ شاعری کی حد تک ہے، ورنہ ان میں نہ جانے کتنی صفتیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں. اگر یہ تو تقریر ہے، تحریر ہے، تحقیق ہے، تنقید ہے، تاریخ ہے، تفسیر ہے، تو جتنی کوالٹی، یہاں تک کہ کلاس میں پڑھانا، ایک پروفیسر کا ایک الگ اسٹائل ہوتا ہے پڑھانے کا، یہ تمام چیزیں ایک ساتھ کسی ذات میں جمع ہو جائیں تو میں اسے کیسے غلام علی ابن ابی طالب نہ کہوں. مولا کے لیے جب مظہر العجائب کہا جاتا ہے تو کچھ ان کے غلاموں کی شان بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ صفات میں مظہر العجائب ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے سرکار سید العلماء کی بہت بڑی کوالٹی. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز جو توجہ طلب ہے، جو میں خود اپنی ذات کے لیے محسوس کرتا ہوں، اگر کبھی کوئی تنقید ہو جاتی ہے یا کوئی کچھ کہہ دیتا ہے یا کچھ کسی کی طرف سے خبر مل جاتی ہے تو کئی دن تک آدمی بیکار ہو جاتا ہے، اسی میں الجھا رہتا ہے، میرے اوپر یہ تبصرہ ہوا، یہ غلط تھا، یہ. اب بتائیے جس آدمی کو اتنی زبردست صحیح غلط کی بحث کرنے میں نہیں کھڑا ہوں، اتنی زبردست مخالفت کا سامنا رہا ہو، وہ آدمی اتنا علمی کام کر کے چلا جائے، یعنی ذہن یکسو نہیں ہونا چاہیے اس آدمی کا. اچھا پھر خالی بیٹھ کے لکھنے والا لکھ رہا ہو، مجلسیں پڑھنا، پھر مجلسیں پڑھنے میں یہاں سے وہاں سفر کرنا، یہاں جانا وہاں جانا،
یہ تمام چیزیں، مگر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے دماغ کے مالک تھے، ایسے ذہن کے مالک تھے جو صرف اور صرف جینیس کو ملتا ہے، اور وہ بھی عام جینیس نہیں، کوئی خصوصی جینیس ہوتا ہے، اسی کو حاصل ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو میں بہت سے ایسے واقعات ان کے جانتا ہوں اور ان کے جوابات جو صرف فقی نہیں، فقی کا تو بالکل ایسا انداز ہوتا ہے بعض اوقات جواب دینے کا کہ سمجھ جیسے بالکل ایک بزاز کسی کپڑے کی قیمت بتاتا ہو، مگر ان کے یہاں ہمیں جوابات اس طرح کے ملتے ہیں بعض اوقات. ایک زمانے میں ایک بہت مشہور فلم آئی تھی جس میں بہت سی زیارتیں دکھائی گئی تھیں، خانہ خدا. ہم لوگ طالب علم تھے، ایک صاحب ان کے مقلد رہے ہوں جو بھی انہیں قائل معقول کرنا چاہتے تھے. سرکار اس میں کوئی گانا نہیں ہے، حضور اس میں کوئی موسیقی نہیں ہے، اور حضور اس فلم کو اگر دیکھا جائے تو جائز ہے. تو جناب نے ان سے پوچھا کیا آپ فلمیں دیکھتے ہیں؟ خیر وہ چپ ہوئے. کہا اگر آپ فلمیں دیکھتے ہوں تو اسے بھی دیکھ لیجئے، اور اگر نہیں دیکھتے ہیں تو اسے بھی نہ دیکھیے. لیکن فقی والا جواب نہیں، ایک اس کے اندر ایک ندرت ہے جس جواب کے اندر. یہی جنت مآب کے امام باڑے میں ہمارے نصیر آباد سے جناب صادق صاحب نقوی نصیر آبادی مرحوم بہت متشدد بھی تھے دین کے معاملے میں. تو خواتین برقعے میں تھیں، نقاب میں تھیں، ادھر سے ادھر جا رہی تھیں. صادق صاحب بگڑ گئے اور کہنے لگے یہ یہاں آ جاتی ہیں، امام باڑے کے تقدس کو پامال کرتی ہیں. تو سرکار فرمانے لگے کہ صادق صاحب یہ جہاں جہاں جاتی ہیں وہاں سے تو اچھا ہے کہ یہاں چلی آتی ہیں. آپ دیکھیں ایک آدمی، یہ اناؤ کے کئی لوگ تشریف فرما ہے سامنے نظر آ رہے ہیں. جناب وسیع الحسن زیدی صاحب کے یہاں تشریف لائے پہلی مرتبہ، کانپور سے مجلس پڑھ کے آئے، ناشتہ دان وہیں کا تھا، حصہ رکھا تھا. اب ان کے سب چاہنے والے معتقدین وہ کچھ آنکھوں میں اشارہ ہوا، جناب نے دیکھا اور ناشتہ دان چلا گیا، بالو شاہیاں وغیرہ تھیں. جب وہ چلنے لگے لکھنؤ کے لیے تو ان سے کہا اگر ناشتہ دان میں کچھ ہے تو میرے ساتھ کر دیجئے، اور نہیں تو نواب صاحب کو واپس بھجوا دیجئے گا. یعنی انہوں نے اس بات کا اشارہ کیا کہ میں نے دیکھا ہے. وہیں کے قیام میں رات میں فرمایا پہنچے، میں بیڈ ٹی نہیں پیتا. کہا میں بیڈ ٹی نہیں پیتا ہوں. جب کہا میں بیڈ ٹی نہیں پیتا ہوں، ہو گئی بات. اب صبح وہ چائے لانے آیا، کچھ لکھ رہے تھے، کہا جاؤ. کوئی اور آ گیا چائے. 2-3 مرتبہ یہ ہوا، 8:30 بج گیا تھا. ان کے ناشتے کا وقت تقریباً نکل ہی گیا ہوگا، صبح سے اٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے وسیع الحسن زیدی صاحب مرحوم سے کہا اگر آپ یہ کہہ دیں، چائے جیسی پیش ہوئی، کہ یہی ناشتہ ہے تو میں پی لوں. اگر آپ اس چائے کو ہی ناشتہ قرار دے دیں کہ یہ ناشتہ ہے تو میں اس کو پی لوں. میں یہ واقعات ایسے نہیں جانے کتنے واقعات ہیں میں بتا سکتا ہوں، کچھ میرے سامنے گزرے ہوئے، کچھ ادھر ادھر سنے ہوئے. لیکن میں کہتا ہوں اس سے اس آدمی کے کیریکٹر کو دیکھیے کہ اتنی پریشانی میں بھی اس آدمی نے اپنے ذہن کے اوپر قنوتیت طاری نہیں ہونے دی ہے. نہ یاسیت ہے نہ قنوتیت ہے. اور یہ کوالٹی مجھے جو نظر آتی ہے، آپ یاد رکھیے گا، میں مقابلہ معصوم کا غیر معصوم سے مقابلہ نہیں ہوتا. یہ ایک تو مجبوری یہ ہے کہ مخالفین کو اگر اس ذات میں مخالفت کے لیے کچھ نہیں ملے گا تو وہ میری ہی کرے گا کہ فلاں نے تقریر کی تھی اس میں یہ کہا تھا، وہ تقریر کا ایک جملہ اٹھا لے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بعض چیزیں وہ واقعتاً کردار حسین کو اپنی ذات میں جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. انہوں نے جذب کیا تھا. امام حسین کا اور اصحاب حسین کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ اصحاب غیر معصوم تھے، امام حسین معصوم تھے، مگر انہوں نے اس حسینی صفت کو اصحاب حسین نے اپنے اندر جذب کر لیا تھا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ تھے 72 ساز لیکن ایک ہی آواز تھی. تو اس لیے ویسی ہی جاذبیت، ویسے ہی جذب کرنا ہمیں سرکار کے ہاں بھی ملتا ہے کہ امام حسین کی پریشانیوں کو اگر آپ جائزہ لیں کہ شروع سے لے کے آخر تک وہ کربلا میں اور شہادت کے وہ مصائب، اور پھر آپ کا کھڑا ہونا اور اس کے بعد خطبہ دینا اور ذہن کا اتنا حاضر ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ جو خاصان خدا ہوتے ہیں انہیں مصیبتیں اور پریشانیاں اپنی راستے سے منحرف نہیں کرتی،
اور انہیں اس طرح سے کنسنٹریٹڈ رکھتی ہیں اپنے موقف کے اوپر، اپنے مقصد پر، کہ اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. تو ان کے غلاموں میں بھی اگر وہ اسی راہ پر اپنے قدم آگے بڑھا دیں تو یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے اوپر بھی تمام مصیبتیں آ کر کے رکاوٹ نہیں بنتی ہیں، بلکہ جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے لیے ان کی صلاحیتوں میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں. کسی نے، شاعر نے، اردو شاعر نے کہا تھا کہ حادثات حیات کی آندھی حسب توفیق راس آتی ہے، تیز کرتی ہے شوق اہل کمال، ناقصوں کے دیے بجھاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. We now come to the resolution of this 3-day seminar. اس 3 دن کے جو سیمینار کا جو قرارداد ہے وہ میں اب پڑھنے جا رہا ہوں. سید العلماء نے امام حسین کی قربانی کے 1300 سال بڑے زور و شور سے منانے کے لیے یادگار حسینی کا قیام آج سے 75 برس پہلے کیا تھا. اس وقت کے ہندوستان، جس میں آج کا پاکستان اور بنگلہ دیش بھی شامل تھا، کی بڑی ہستیاں جس میں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی سبھی شامل تھے، اس کے ممبر تھے. یادگار حسینی ہی وہ تنظیم تھی جس نے نہ صرف مقصد اسوہ حسینی کے فروغ کے لیے کتابیں شائع کی، بلکہ ہندوستان بھر میں عظیم الشان جشن اور حسین ڈے منانا شروع کیے گئے. یادگار حسینی کا مشن اور قیام کا مقصد تھا کہ کیسے کربلا کے اصل پیغام کو سب تک پہنچایا جائے اور امام حسین کی قربانی کے مقصد کو تمام اہل ہند تک بلا تفرقہ مذہب و ملت عام کیا جائے. یہ مقصد اور زیادہ کامیاب ہوتا اگر ہندوستان کے گوشے گوشے میں تیزی سے پھیل رہی تحریک سیاست کی نظر نہ ہو گئی ہوتی. افسوس کی بات ہے کہ 75 برس پہلے جس مشن کے تحت ہندوستان بھر کے افراد جڑے تھے، آج بھی وہ مشن ادھورا ہے اور ہم ایک بار پھر اس مشن کو پورا کرنے کا عزم لینے جا رہے ہیں. یادگار حسینی کے تحت اس سیمینار کی پہلی قرارداد ریزولوشن وہی ہے جو سید العلماء کی تھی. آپ تمام حضرات کو ہمارے اس عزم میں اپنا ساتھی مانتے اور سمجھتے ہوئے ہم اپنے لیے سن 1463 ہجری کا ٹارگٹ فکس کر رہے ہیں، جس کے آنے تک ہم انشاءاللہ اسوہ حسینی اور کربلا کے پیغام کو مذہب و ملت کی قید سے دور ہر انسان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس کوشش کا آغاز اس سیمینار کے تحت ایک بار پھر ہو چکا ہے اور اگلے 28 برسوں میں ہماری کوشش رہے گی کہ خواہ کتابوں کے ذریعے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس قسم کے سیمینار، حسین ڈے اور کانفرنس کے ذریعے مقصد اسوہ حسینی اور کربلا کے پیغام کو ہر خاص و عام تک پہنچایا جائے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی انفرادی شخص کی قرارداد نہیں ہے. میں رہوں یا نہ رہوں، ہمارے نوجوان جیسے اس سیمینار میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ان سب کا مشن ہے. تمام تر کوششوں کے باوجود یادگار حسینی آج زندہ ہے اور ہماری نئی نسل اس قرارداد کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہے گی. اسی ضمن میں جو مزید قرارداد ہم آپ کی رائے اور شمولیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. یادگار حسینی آگے بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی موضوع پر ایک بڑا سیمینار یا کانفرنس منعقد کرتی رہے گی اور اس ضمن میں یہ پہلا سیمینار تھا. ہمارے پاس قم سے دعوت نامہ آیا ہے کہ ہم سید العلماء پر قم میں ایک سیمینار منعقد کریں. یادگار حسینی کے پاس قم سے دعوت نامہ آیا ہے، وہاں کے کچھ علماء نے ہم کو یہ دعوت نامہ دیا ہے اور آج آپ لوگوں کے سامنے آیت اللہ کاشف الغطا صاحب بھی یہ اعلان کر گئے کہ وہ نجف اشرف میں بہت جلد ایک سیمینار منعقد کریں گے انشاءاللہ سید العلماء کی شخصیت اور کارناموں کے اوپر. ہماری یہ بھی کوشش رہے گی کہ کیسے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا بھرپور استعمال کیا جا سکے. ہماری ویب سائٹ بن چکی ہے اور ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اسے ایک مذہبی پورٹل کی شکل دے دیں گے جو مکمل پورٹل ہو، جس میں اہم کتابیں، لیکچر، مجالس، سوال و جواب اور سید علماء کی شخصیت سے متعلق ہر انفارمیشن ہو جو دنیا میں کہیں بھی جو لکھی یا پڑھی گئی ہو. انشاءاللہ سال آئندہ جب آپ ہمارے آئندہ کے سیمینار میں تشریف لائیں گے تو یہ پورٹل تیار ہو چکا ہوگا. اس پورٹل کو ہم آپ مل کر سوشل میڈیا پر بڑھاوا دیں گے. حسین اور دیگر اہل بیت کے مقصد حیات کو مؤثر طور پر ذاکرین اور خطبہ پیش کر رہے ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ہمت افزائی ہو، اور اس ضمن میں یادگار حسینی پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں اگر کسی بھی شخص کو ذاکرین یا خطبہ کی ضرورت ہو، ایسے ذاکرین یا خطبہ کے جو اسوہ حسینی کو پیش کر رہے ہیں اور کربلا کے مقصد کو عام کر رہے ہیں، تو وہ یادگار حسینی کی ویب سائٹ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو ایسے ذاکرین یا خطبہ مہیا کرائے جا سکیں جو مؤثر انداز میں کربلا کے مقصد کو پہنچا رہے ہیں۔ یادگار حسینی نے سید العلماء کی سرپرستی میں میر انیس کا مقبرہ تعمیر کرایا تھا۔ آج سید العلماء کے خود کے مقبرے کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ یادگار حسینی کے بینر سے اور ہمارے صدر جناب حسن یوسف صاحب کے حکم سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم سید العلماء کے مقبرے کو انشاءاللہ ان کے شایع نشان تعمیر کرائیں گے، اور اس کی دوسری منزل پر سید العلماء لائبریری قائم ہوگی، جس میں نہ صرف کتابیں بلکہ ای بکس بھی رکھی جائیں گی۔ اس سلسلے میں ہمیں آلریڈی کچھ لوگوں سے ایشورنس ملا ہے کہ وہ ہماری اس سلسلے میں مدد کریں گے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ سید العلماء کی تفسیر قرآن سب سے بہترین تفسیروں میں سے ہے، لیکن آج یہ تفسیر ناپید ہے۔ ممبئی کے سید منظر صاحب نے جو تمام اردو میڈیا میں ان پیج کے بنانے والے کے طور پر جانے جاتے ہیں، اس تصویر کو بہت ہی عمدہ فونٹ اور گیٹ اپ میں ڈیزائن کیا ہے۔ سید منظر اس تفسیر کے کچھ پرنٹ ہم نے وہاں باہر رکھے ہیں نمائش کے طور پر۔ ہم یادگار حسینی کی جانب سے اعلان کرتے ہیں کہ ہندوستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں اگر کوئی شخص سید العلماء پر تحقیق منظور کرائے گا یا کرے گا تو یادگار حسینی اس شخص کو ایک معین وظیفہ ماہانہ طور پر دے گی۔ اسی ضمن میں جناب محمد رضا داؤدانی صاحب نے 10 یا 11 سجیشنز پیش کیے تھے اپنی گزشتہ کی تقریر میں، وہ سب ہمارے زیر نظر ہیں اور ہم ان میں سے زیادہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں یادگار حسینی کے صدر جناب حسن یوسف صاحب کا اس سیمینار کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں میرے شانہ بشانہ رہے سید عرفان آغا صاحب کا اور شاداب حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کے بغیر یہ سیمینار ممکن نہیں تھا۔ اس سلسلے میں ہمارے یادگار حسینی سے مستقل طور پر جڑے ہوئے ہیں محترم انیس اشفاق صاحب۔ ہمارا یہ ارادہ تھا کہ ایکچولی سید العلماء کی بہت سی کتابوں کا کاپی رائٹ انفیکٹ مولانا علی محمد صاحب کے پاس ہے، اور حالانکہ وہ ہمیں بتا چکے ہیں کہ وہ ہم کو ان کتابوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کا ٹوٹل اجازت دینے جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ وہ خود اناؤنس کریں اپنے میں۔ سید العلماء کی تفسیر کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کے سامنے نمائش کے اوپر موجود ہے، اور ہم یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ اس تفسیر کو انشاءاللہ بہت ہی جلد منظر عام پر لائیں گے۔ میں ڈاکٹر علی محمد نقوی صاحب کا جو یادگار حسینی کے سرپرست ہیں ان کو بلانا چاہوں گا کہ اپنے تاثراتی کلمات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تاثراتی کلمات کے بجائے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس عظیم الشان سیمینار کے اختتام کے موقع پر اپنے تمام مہمانوں کا جو عراق، پاکستان، ایران، ہندوستان کے گوشے گوشے سے تشریف لیا، میں انتہائی فروتنی کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پرسوں برادر عزیز حجت الاسلام داؤدانی صاحب نے مجھ کو جو انگریزی میں کہتے ہیں ٹیکن بائی سرپرائز، کہ انہیں نے فرمایا کہ میری ایک خواہش ہے، اور میں سمجھ نہیں سکا، تھوڑا سا یونیورسٹی میں رہنے کی وجہ سے ایسے بھی علماء کے طور طریقوں سے دور ہو چکا ہوں، تو انہیں نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، تو میں نے عرض کیا کہ فرمائیں، تو کہنے لگے آپ اجازت دے دیجئے میں آپ کا ہاتھ چوم لوں، اور میں گھبرا گیا، اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیا جائے۔ لیکن میں آج آپ سب کا، خصوصاً ان جوان اہل علم کا، یہ جو عمامے دکھائی دے رہے ہیں، ہمارے خطیب، ہمارے شاعر، ہمارے جوان، یہ نئی نسل جو اس
مذہب کے فیوچر کی ذمہ دار ہے، میں آپ سب سے ایک اجازت چاہتا ہوں، اور وہ اجازت یہ ہے کہ میں آپ سب کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ یہ جوان جنہوں نے یہ عظیم الشان سیمینار منعقد کیا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کارنامہ نہیں ہے۔ لکھنؤ میں ایک انقلاب آیا ہے، لکھنؤ میں ایک نئی روایت قائم ہوئی ہے، سیمینار کی روایت نہیں تھی، اور مجھے یقین ہے کہ اب دوسرے علماء کے بارے میں بھی سیمینار ہوں گے اور ہم خوش ہوں گے اس کے اوپر کہ یہ سیمینار کی روایت قائم کی نہیں ہے۔ جس انداز میں پوری دنیا میں اس کا سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا کوریج پہلے ہوا، تو سیمینار سے پہلے 70% کامیابی تو ہو چکی تھی۔ یہ جو سیمینار ہوا یہ تو 100 میں سے دو سمجھیے 200% کامیابی ہے، غیر معمولی کامیابی۔ میں یونیورسٹی میں ہوں، یہاں تمام یونیورسٹی کے اساتذہ تشریف فرمائے، ہم لوگوں کا کام سیمینار کرنا ہے، ہم لوگوں کا کام سیمینار میں شرکت کرنا ہے، لیکن اتنا کامیاب سیمینار بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے۔ بڑی بڑی سائنس کی کانفرنسز، سوشل سائنس کی کانفرنسز شاید ایسی ہوتی ہوں، اتنا ویل اٹینڈڈ سیمینار، اتنا آرگنائز سیمینار۔ میں اپنے تمام عزیز جوانوں کا جو اس کے آرگنائزر تھے انتہائی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیزی جناب عزیز حیدر صاحب، جناب عرفان آغا صاحب، عزیزی شاداب صاحب، یہ پورا اتنا زبردست سیٹ اپ ایک جوان نے توضیح نے بنایا، وہ توضیح کے ایک جوان نے اس کا اتنا عمدہ آرگنائز کیا ہوا ہے۔ یہ پورا اس کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، ہم لوگ کے یونیورسٹی میں پوری کمیٹیز بنتی ہیں اس کے لیے۔ یہ ایک جوان عابد حسین، اس نے پورا اس کو جو ہے آرگنائز کیا۔ یہ غیر معمولی کامیابی ہے۔ میں آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے ان جوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا ان کو توفیق دے اور یہ تحریک کی شکل میں انشاءاللہ اس مذہب کی خدمت کرتے رہیں۔ سید العلماء ایک دور تھا جب ہماری قوم گروہ بندی کا شکار تھی۔ جو گزشتہ جو ماضی ہے اس کو ماضی ہی وہ ہو چکا ہے، اس کا ذکر بیکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی کسی ایک صحن کی ملک نہیں ہوتی۔ اب جس کا جس گروہ سے بھی تعلق ہے، وہ جوان ہے، سید علماء اس کے ہیں، وہ ان سے استفادہ کرے انشاءاللہ۔ بس سب مل کے یہ ایک عہد کیجئے، کسی بھی گروہ سے تعلق ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، یہ عہد کیجئے کہ آئندہ فکروں کے اوپر زنجیر نہیں ڈالنے کی کوشش نہیں ہوگی اور دہن کے اوپر قفل نہیں ڈالنے کی کوشش نہیں ہوگی۔ ہماری اجتہاد روایت ہے۔ اس سیمینار نے بھی ثابت کیا اگر کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کو کیسے اظہار کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ قوم وہ جس کا اصول کافی کتاب العقل سے شروع ہوتی ہے، انشاءاللہ اس روایت کو پھر لکھنؤ زندہ کرے گا اور پوری دنیا میں زندہ ہوگی۔ یہ جوان نسل جن میں یہ جوش و جذبہ، یہ بصیرت و تدبر ہے کہ اتنا بڑا سیمینار اس کامیابی کے ساتھ کر دکھایا، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ یقین، محکم عمل، فہم، محبت، فاتح عالم، یہ 3 صفتیں ہوں گی تو پھر آپ تمام جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں، آپ ہر جگہ فتح یاب ہوں گے۔ اس عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کسی ایران و توران کی مدد سے نہیں، بلکہ لکھنؤ کے ان جوانوں کی ہمت سے ہوا ہے۔ اور مجھے یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ میرے تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے،
کہ ہم اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں۔ میرے دعا ہے خداوند ان جوانوں کو سلامت رکھے اور ان کے یہ علم و بصیرت کو ہماری قوم میں اور تمام اقوام عالم میں پھیلائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ طرف۔ کسی ایک شخص کو 40 جوان اٹھائے ہوں اور وہ دور سے دکھائی دے تو اس میں اس کی کیا فضیلت؟ میں آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہوں، لیکن اصل میں پیچھے یہ 40-50 نوجوان ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہیں اور اس پورے سیمینار میں ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے دن اور رات کام کیا ہے۔ میں آپ لوگوں کی سب کی موجودگی میں چاہتا ہوں کہ ان کو ہمارے مہمانان کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جائے۔ میں تمام والنٹیئرز کا جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو یہاں پر بلانا چاہتا ہوں اور ان کو نام لے کر ان کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے ایک یادگار حسینی کی جانب سے۔ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ پوری نوجوان ٹیم ہے جو یادگار حسینی کا سیمینار منعقد کرنے میں ہمارے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں سب سے پہلے مصطفیٰ زیدی صاحب کو بلاتا ہوں اور میں مولانا داؤدانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تینوں حضرات ہیں، حسن یوسف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے آئے۔ مصطفیٰ زیدی صاحب، عزمی کاظمی صاحب، اس کے بعد عادل عباس صاحب، علی رضوی صاحب، میر جون نقوی صاحب، سمیع حسن صاحب، عابد حسین صاحب جو ٹرانسپورٹیشن دیکھ رہے تھے سارا، فوٹو ایسے کھڑے ہو جائیں تو فوٹو بھی ہو جائے گی۔ عابد رضا صاحب، عابد رضا صاحب، امداد امام صاحب، حسن رضوی صاحب، سید محمد حیدر صاحب، سید محمد حیدر صاحب، مظہر عابدی صاحب، وسیع احمد صاحب، عابد کاظمی صاحب، ثابت حیدر صاحب، حیدر مہندی صاحب، منہاج حسین صاحب، محمد شننے صاحب، سید ظفر عباس صاحب، سید رضا عباس صاحب، سید دلشاد کاظمی صاحب، توضیح جعفری صاحب جو اس پورے سیٹ اپ کے ذمہ دار ہیں، شانو علی صاحب، لاریب جعفری صاحب، نظر عباس رضوی صاحب، علی زیدی صاحب اور جعفر حسین صاحب۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ شاداب حسین صاحب اور عرفان آغا صاحب جو اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اچھا اس لیے سیف حسین صاحب ایک رہ گئے، سیف حسین صاحب۔ میں آپ سب حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ آئیے تشریف۔ مومنین تمام علماء کرام، خاص طور پر خاندان اشتہاد کے تمام گزشتگان علماء کرام خاص طور پر، اور علی الاخص حضرت سید العلماء آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید علی نقی نقوی رحمۃ اللہ علیہ، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. مومنین میں آپ سب سے گزارش کروں گا کچھ دیر کے لیے اپنی نشستوں سے بلند ہوں تاکہ ہم مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. میرے لیے خوشی کا بھی موقع ہے کہ ہم نے اس عظیم الشان سیمینار کو آرگنائز کیا، لیکن میرے لیے افسوس کا بھی موقع ہے کہ دور دراز سے آئے ہمارے تمام مہمانان اب ہم سے جدا ہوں گے. تو اس خوشی اور غم کے موقع کے بیچ میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ سیمینار یہ ہسٹورک سیمینار I announce that this seminar is closed now.